تو یہ علم لدنی کا اس سے لیتے تھے. وہ جو سورہ الکہف میں وہ حضرت خضر کہتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، وہ کہتے ہیں یہ سینہ مسینہ علم چلتا ہے. ویسے میں نے 55A مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے علم لدنی کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہا، جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی تھی وہ چھپا لی ہیں امت سے، اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ خاص لوگوں نے دسیاں نے باقیوں نے نہیں دسیاں، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے. اور اما عائشہ نے اس کے ساتھ وہ آیت پڑھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اکثر وہ شیعہ پیش کرتے ہیں غدیر خم کے حوالے سے کہ اے رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں اپنی امت کی طرف، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی، اعلانیہ بتائی ہے. تو یہ کہتے ہیں خاص علم خاص لوگوں کو دیا ہے. سر اس امت میں اگر کوئی سب سے خاص بندہ تھا نا تو مولا علی تھے. بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ رسول اللہ کے خاص بندے تھے، کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی ایسی خاص باتیں بتائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہوں؟ ہائے 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 ہائے. اب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی دین سکھایا جو باقیوں کو سکھایا ہے. ہاں ایک فہم قرآن ہے جو ہر مومن کا اپنا حصہ ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے. ظاہر ہے جی آپ قرآن پہ غور و تفکر کرتے ہیں، آپ پہ زیادہ راز کھلیں گے. جس نے ہمیشہ اس کو مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اور کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں، تفسیر پڑھی نہیں اس کو، تو حضرت علی نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو امت کو نہیں بتائی. پھر انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا، شکر ہے نکال کے وہ دس دیتا کہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں وصیتیں لکھوائی تھی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے. اور قیدیوں کے احکامات، ظاہر قیدیوں کے احکامات مولا علی کو بتانا تھا نا. جنگ جمل صفین ارمان تو مولا علی نے لڑنی تھی نا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگیں تھی نا، تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ایسا کوئی اسوہ نہیں ملتا کیونکہ ادھر تو سارے ایک لیڈر پہ متفق تھے. تو مولا علی کو بتایا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو دیکھیں نا کیا اس نے سلوک کیا. پھر جنگیں جیت کے بھی سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا مولا علی نے. اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو شخص مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جس کا اول مصداق یزید ابن معاویہ بنا مدینے کی بے حرمتی کر کے. یہ وہ باتیں تھیں جو اس میں لکھی تھیں. اور ایک اور بات لکھی تھی کہ جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو یہ ساری باتیں تو آلریڈی ہمیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر، ہمیں معلوم ہے. تو مولا علی کو بھی کوئی خاص علم نہیں دیا، وہی علم ہے. اور سر مجھے بتائیں حجۃ الوداع پہ جب نبی علیہ السلام اعلانیہ کہہ رہے تھے، بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ الموطا امام مالک اور مستدرک الحاکم میں کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، حق ادا کر دیا. ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ایڈی مینوں خاص گل دسی ہے او میں اگے دس دیواں علم لدنی نا. پرانیاں کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم. ساڈی نام نال ہی ختم ہو جاندے نے سارے. نام بڑی قیمتی ہے. اے تواڈے کلمے ہی تو سٹارٹ ہوندا ہے لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج، اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک. مجھے کہتے ہیں یار اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے جیسے گلی ملی کے دوست ہیں. اتنے اتنے مفتیا کے. وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہم نام ان کا کیوں ادب سے لیں؟ ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستاخانہ ہیں. شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے، احترام سے ہی لیتے ہیں، صاحب کہہ کے لیتے ہیں. تو خوف خدا کرے. تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. پھر غدیر خم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک، اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے۔ غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ۔ اور دوسری چیز اہل بیت ہے۔ میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، وہ کبھی علم لدنی بنا دیا، کبھی کہتے ہیں جی کچھ آپ کو پتہ ہے، وہ خاص باتیں بتائی ہیں، وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں۔ سر کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے ہیں، یعنی علم کے، ایک میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نہ بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے، یعنی یہ پٹھے کام، میں الٹے کام، ورنہ وہ بتا دیتے۔ تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ کسی بھی نہیں۔ تو وہ علم لدنی تو ابو ہریرہ کو ملا تھا، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں چیز ہے، تو ابو ہریرہ کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں۔ اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش، بنو امیہ کے ان لونڈوں کے، ان لڑکوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بنو امیہ۔ اور وہی ابو ہریرہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں، تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے، اپنے ممبر کے اوپر، یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے۔ اور یار یہ بندر تھے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی، تو حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے کہ اگر، کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں، انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے، یعنی تم لوگ ہو، بالکل کلیئر ہے، اس میں علم لدنی نہیں ہے۔ کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے۔ اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گئی، ادھر سے پکڑی گئی، دوسری طرف ان کے تصوف کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلکلی نہیں بتائے گئے، لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ صحیح بخاری موجود ہے رازدار رسول کون ہے؟ حذیفہ ابن یمان۔ صحیح مسلم میں موجود ہے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یہ سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ محال ایک ایگزامپل دی گئی ہے، تو فرمایا نہیں داخل ہوگا، ان میں سے دبیلا پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ 8 لوگوں کو، میں نے نہیں پوچھنا کنوں کنوں نکلے ہیں، وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے چلیں آپ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ یعنی پہلے ہی فرما دیا تھا، تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ عمار ابن یاسر کو آ کے ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ جی آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے؟ ان کا نہیں، البتہ جو حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے، اور یہ فرمایا کہ وہ 12 منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے معاملات، تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا، صرف منافقین کے نام تھے۔ تو وہاں پہ بھی حذیفہ ابن یمان تو کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں آتے، کیا آتے ہیں؟ نہیں۔ ان کے تصوف کے سارے سلسلے جو ہے نا وہ مولا علی تک لے کے جاتے ہیں، تو مولا علی تو انکار کر چکے ہیں، اور ہم نے تو نیچے سے ان کی جڑ کاٹ دی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میرے امام نے کاٹ دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر چند تبع تابعین بیٹھے ہوتے ہیں، امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ وہاں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے، تو باقی تبع تابعین کہتے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 18 بدری صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے۔ تو باقی لوگ کہتے ہیں یہ تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، علم کا تو اس سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ یہ کہتا ہے 18 بدری صحابہ کی اس نے زیارت کی ہے۔ اوے سب سے بڑا جو تابعی ہے حسن بصری، اس نے بھی صرف ایک بدری صحابی سے سماعت کی ہوئی ہے، اور وہ ہے سعد ابن مالک، جن کا نام سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، جو 56 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ تو حسن بصری کی سماعت بھی صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے،
کس سے؟ سعد ابن ابی وقاص سے، وہ بھی اس لیے کہ 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو حسن بصری کی تو مولا علی سے سماعت ہی نہیں ہے، امام مسلم نے انکار کر دیا اس بات کا، کیونکہ مولا علی تو پہلے سب سے بڑے بدری صحابی تو وہ ہیں جنہوں نے 24 سردار مارے ہیں بدر میں، کیونکہ مولا علی 40 ہجری میں شہید ہوئے تھے اور سعد ابن ابی وقاص 56 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں حسن بصری نے تو صرف ایک بدری صحابی سے ملاقات کی ہوئی ہے، سماعت کیا، اور وہ ہے سعد ابن ابی وقاص۔ تو امام مسلم نے تصوف کے پورے سلسلوں پہ سمجھ لیں کہ آرا چلاتے ہوئے کاٹ کے رکھ دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں تصوف میں، آپ کو پتہ ہے ان کی کیا سند چلتی ہے؟ کشف المحجوب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خود علی اجویری صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو پیر صاحب ہیں نا وہ خلیفہ ہیں ابو بکر الشبلی کے۔ ابو بکر الشبلی جو ہیں وہ خلیفہ ہیں سری سکتی کے، وہ ہیں جنید بغدادی کے۔ جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے، اور سری سکتی کے جو آگے پیر ہیں وہ خلیفہ ہیں معروف کرخی کے، اور وہ خلیفہ ہیں آگے داؤد تائی کے، اور داؤد تائی جو ہیں حبیب العجمی کے، اور حبیب العجمی حسن بصری کے، اور وہ مولا علی کے۔ یہ تصوف میں آپ قادری، چشتی، یہ نقشبندیوں کی تو اولاد ہے، وہ تو ایسی پہلے ختم کرتی بازید علی، وہ تو کام ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ سہروردی، یہ سارے سلسلے وہ کہتے ہیں حسن بصری کی ملاقات ہے مولا علی سے، اور صرف امام مسلم نے نہیں، امام ترمذی نے بھی جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی مولا علی سے کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ تو محدثین تو تصوف کا گلا ہی کاٹ چکے ہیں، آپ کی ملاقاتیں ہی ختم، پیچھے رہ گیا نقشبند سلسلہ، وہ تو پہلے ہی باقی تین یہ کہتے تھے کہ ہماری چین جڑتی ہے، تہاڈی تو جڑتی کوئی نہیں، تو وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام فوت ہوئے ہیں 148 ہجری میں، اور بایزید پیدا ہوئے ہیں 191 ہجری میں۔ 40 سال بعد امام جعفر کی وفات کے بایزید پیدا ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں وہ مرید ہیں ان کے۔ اور یہ اس سے بڑی کہانی یہ ہے کہ بایزید کا آگے مرید پتہ کون ہے؟ ابو الحسن خرقانی۔ اور ابو الحسن خرقانی 352 ہجری میں پیدا ہوا ہے، یعنی بایزید بستامی کے مرنے کے 90 سال کے بعد۔ ایسے تو پھر بھی 40 ہی نا، وہ ڈبل ہے، جس کا وہ کہتے ہیں جی وہ ابو الحسن خرقانی کے کرتے سے دعا کی تو وہ محمود غزنوی کو فتح ہوئی۔ کہانی روحانی مرید، روحانی نہیں شیطانی۔ اب ویسی سلسلہ اس کے اوپر میں ویسے کرنی، میرا کلپ دیکھ لیں، یہ سب کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جنہوں مرضی لین جیدی جیدی بھی پانی نے پا لین، ان سے پائی دنیا ختم ہو چکی ہے، اینا تو پاک ہو چکی ہے، اللہ شکر۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک نعرہ بلند ہے کہ مرنے سے پہلے یا مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ یہ بالکل کہانیاں انہوں نے کروائی تھیں، اور یہ پورے کا پورا سلسلہ ہی کاٹ دیا امام مسلم نے، امام ترمذی نے، کہ تصوف کے اندر یہ لنک بنتا ہی کوئی نہیں حسن بصری کا مولا علی کے ساتھ۔ اور بلکہ مسلم کے میں نے مقدمے سے بتایا تھا نا کہ وہ کچھ تابعین بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ صفین کے موقع پر مولا علی یعنی کی جنگ جو ہوئی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ، اس موقع پر ابن مسعود آئے اور انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی۔ تو باقی کہتے ہیں یار ابن مسعود قبر سے نکل کے آگے تھے، ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے ہوئے تھے، اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر، تو یہ 4 سال کا وہ گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے روحانی سلسلے کا۔ ابن مسعود تو ڈکیڑا بزرگ ہے، پرشین امپائر گری تو چیف جسٹس وہاں کے، ٹھیک ہے، صاحب النالین، سفر و حضر میں حضور کے ساتھی۔ ابن مسعود پہ میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، جو اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، وہ قبر سے نکل کے نہیں کوئی فیض پہنچا سک رہے، اس زمانے میں کوئی قبروں سے نکلا نہیں کرتا تھا۔ تو جو 4 سال کا گیپ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو 40 سال کا جنگل، اور ادھر بایزید اور ابو الحسن خرقانی کا 90 سال کا جنگل، یہ کون عبور کروائے گا؟ سب کہانیاں، سب جھوٹ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جھوٹ ختم کروائے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مرنے سے پہلے آپ کو اس کے اوپر قائل کر لیں، کیونکہ یہ واضح چیز ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین کے اندر آیا، سورہ واقعہ کے اندر آیا کہ جو مر گیا وہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ قبر پہ اٹھ کے بلے پھر اندر وڑ گئے، یہ سب نہیں، سب کہانی ہے، جھوٹ۔ اگر کوئی اٹھ سکتا ہے اٹھائیں، ہم جناب بلاتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، پورا میڈیا مسلمان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی مجھے بہت کچھ کہنا ہے، لیکن آپ تخت بلقیس والا میرا کلپ دیکھ لیں سر، ریمارکیبل کلپ ہے، اس کے اندر میں نے ان کی ساری کہانیاں باقی بھی کھول دی ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نبی الاسلام نے اسپیسیفک بات بتائی جو باقی امت کو نہیں بتائی، وہ منافقین کے نام ہے، حذیفہ ابن یمان کو، اور وہ بھی ڈیٹیل مسند احمد میں، آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں بھی اشارتاً ہے کہ نبی الاسلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ، تو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے نبی الاسلام
کی جان بچائی تھی، یعنی اللہ نے بچانے والا ہے، سبب ان کو بنایا۔ وہاں پہ حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر قاطرانہ حملہ کیا ہے، بس اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا، شخصیات سے تعلق تھا۔ دین کی کوئی بات ایز اے راز نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتائی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہی دین دیا جو باقی امت کو دیا ہے، اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ خاص لوگوں کو خاص بات بتائی اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی، وہ جھوٹا ہے۔ اور حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام اوپنلی پوچھ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ خاص گل سی میں خاص بندے نوں دسنی ہے، نہیں سر۔ اسی لیے ان کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے، اور یہ صحیح کہتے ہیں ان کا جو دین ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہمیں تو پابند کیا گیا ہے قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہمارے ابا جی کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب کتابوں کا انتظار کرنا، جو کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ ہوگا اہل جہنم میں سے۔ تو سر میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ مجلس نمبر 100 میری ضرور دیکھیں، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ حقیقت کھل کے سامنے آئے گی کہ ہمیں بڑا ڈی ٹریک کیا ہے ان لوگوں نے۔ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم عام مسلمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گیا؟